الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه الذين أوفوا عهده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، سورہ احقاف سورہ احقاف ان مبارک سورتوں میں سے ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئے ہیں، اور حسب معمول ان میں کائنات پر اللہ رب العزت کی کارستانی، کاریگری، صناعی اور آخرت، انبیاء علیہم السلام کی اتباع، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری رسول ہیں آپ کی اطاعت و رفاقت، یہ سب باتیں موجود ہیں۔ حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں جن کے بارے میں اکثر آپ سنتے رہتے ہیں اور عرض بھی کیا گیا ہے کہ یہ وہ حروف ہیں کہ جو دراصل راز ہیں اللہ رب العزت اور رسولوں کے درمیان اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ تو آپ فرما دیجئے کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ قرآن جو آپ لوگ مشاہدہ کر رہے ہو، اللہ رب العزت کی نازل فرمودہ کتاب ہے، من اللہ، اللہ ہی کی طرف سے، کہیں اور سے نہیں، کسی ایرے غیرے کی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کی باتیں ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ، اللہ کی طرف سے، اور اللہ کون سا؟ العزیز الحکیم، وہ اللہ جو ہمیشہ غالب، ہمیشہ ہر چیز پر مسلط، کوئی چیز اس کی حکم اور قدرت سے نکل نہیں سکتی، سب اس کی گرفت میں، اور حکمت والی ذات، عزیز اور حکمتوں کا مالک، ہر حکم اور فیصلہ خیر اور حکمت کے مطابق کرتا ہے، اور حکمت بھی ایسی کہ جو خلق خدا کے لیے مفید، اپنے مخلوقات کے لیے تدبیر امر فرماتا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، فرماتے ہیں بنی آدم، ما خلقنا السماوات والارض، ہم نے پیدا نہیں فرمایا ہے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان اور ان کے بیچ میں موجود ہیں، جن کو تم دیکھ سکتے ہو یا نہیں دیکھ سکتے ہو، مشاہدہ کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے، ان کے درمیان میں بھی کیا کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، آسمانوں کو اور زمین کو اور ان کے بیچ اور درمیان میں جو کچھ ہے، ان سب کو ہم نے ایک مقصد کے مطابق پیدا فرمایا۔ ان سب کی تخلیق ثابت ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی
حکمت عملی ہے اور اس کی صنعی اور کاریگری اور کارکردگی ہے، اور ظاہر ہے اللہ رب العزت کوئی بھی کام بغیر کسی مقصد کے نہیں کرتا۔ ایک یہ بات جان لو، دوسری یہ بات بھی جان لو وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، ان تمام مخلوقات کے لیے ہم نے بھی ایک مدت مخصوص و معلوم مقرر فرمایا ہے، ایک میعاد ہے، ایک مدت ہے، جو یہ مدت اور میعاد معلوم ہے، اللہ نے بنایا ہے، اللہ کے علم میں ہے اور اللہ کی مرضی چلتا ہے۔ جس دن اللہ رب العزت نے اس کائنات کی تخلیق فرما دی ہے، اور جب تک اللہ کے حکم سے اور مرضی سے یہ کائنات برقرار ہے، اس کا دورانیہ اور وقت کتنا ہے، سالوں کے حساب سے، مہینوں کے حساب سے، دنوں کے حساب سے، گھنٹوں اور منٹوں کے حساب سے، یہ اللہ رب العزت جانتا ہے۔ اس لیے کہ کوئی لامحدود وقت نہیں ہے، وقت تو محدود ہے، کروڑوں سال ہو کہ محدود، ہزاروں سال ہو تب بھی محدود، سینکڑوں سال ہو تب بھی محدود، لمحات کے حساب سے ہو تب بھی محدود۔ اجل مسمى۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، یہ بدبخت کفار لوگ بھی عجیب مخلوق ہیں، یہ جو کافر ہیں، کفار ہیں، ان کو دیکھو کہ عما انذروا معرضون، جن چیزوں کے بارے میں انہیں باخبر اور آگاہ کیا جاتا ہے، جن مصائب سے، مشکلات سے، تباہیوں سے انہیں پیشگی مطلع کیا جاتا ہے کہ بھئی بچو ان حالات اور حوادث سے، ایسا ہونا ہے، ایسا ہونا ہے، ویسا ہونا ہے، لیکن ان کی بھی بدقسمتی دیکھ لیجئے کہ یہ معرضون، جن چیزوں سے انہیں ڈرایا جاتا ہے، جن مصائب و مشکلات سے جو آ رہے ہیں، یہ ان سے روگردانی کر دیں گے، آنے دو، آنے دو، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ وہ عذاب الہی آ کر کے ان کو تہس نہس کر دیں۔ آپ ان سے فرما دیجیے، مشرکین سے فرما دیجیے، ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، کیا دیکھا ہے تم لوگوں نے ان چیزوں کو جو اللہ کے علاوہ تم لوگ پکارتے ہو؟ ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھا دو کہ انہوں نے زمین پر کیا چیزیں تخلیق کی ہیں، کیا چیزیں پیدا کی ہیں، ان کی پیدا کردہ چیزوں میں سے کوئی ایک چیز مجھے دکھا دو۔ یہ ایک بات۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کو آسمانوں میں، آسمانی امور میں، تدبیر کائنات میں کوئی شراکت کار ہے، کوئی تعاون ہے، کوئی شیئر ہولڈرنگ ہے، دیکھا؟ ایتونی بکتاب من قبلها او اثارت علی، اگر ہماری اس کتاب سے پہلے آپ لوگوں کے پاس کوئی کتاب ہے یا کوئی نشانی ہے، کوئی ثبوت ہے، تو پھر وہ لے آؤ، ہم قبول کریں گے۔ تو پھر ایتونی، میرے پاس لے آؤ کوئی کتاب، اگر قرآن سے پہلے اور ہمارے ان فرمودات سے پہلے کوئی کتاب ہے یا کوئی نشانی ہے، کوئی علمی اثر ہے، تاریخی، تحقیقی، تو لے آؤ ان کنتم صادقین، اگر تم لوگ اپنی باتوں میں سچے ہو کہ واقعی جن لوگوں کی تم لوگ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو وہ ان چیزوں کے خالق ہیں، یا ان کا کوئی حصہ اور شیئر ہے تدبیر کائنات میں اور آسمانوں کے امور میں، یا آسمانوں کی تخلیق اور سنبھالنے میں، لے آؤ۔ لیکن فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوگا، اور چونکہ بات طویل ہو جائے گی، آیت کی بقیہ حصہ انشاءاللہ اگلے درس میں آ جائیں گی۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور جو کچھ عرض کیا گیا میرے اور آپ کے میزان حسنات میں آ جائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ